خان صاحب اب وہی ہم بات کر رہے تھے کہ ایک اور کمپرومائز وہ کر سکتے تھے، کرنا چاہیے تھا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ ایک اچھی اپرچونٹی تھی پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بناتے اور یہ سارے معاملات نہیں ہوتے؟ دیکھیں، اقتدار میں آنے کے لیے کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے پتہ ہے یہ مشکل سوال ہے، اور اگر شاید ہم یہ کر دیتے، اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بناتے، خان صاحب ابھی باہر ہوتے۔ میں شروع سے اس آئیڈیا کے حق میں ان لوگوں میں سے ہوں جو میں نہیں تھا۔ پیپلز پارٹی یا نون لیگ سے بات کے حق میں ہوں، لیکن ان کے ساتھ بات آپ کس پہ کریں؟ نیشنل سیکیورٹی پہ کریں، بالکل کریں۔ یہ جو فلسطین والا معاملہ اس پہ کریں، بالکل کریں۔ کشمیر پہ ہونی چاہیے، اکانومی پہ ہونی چاہیے، سویلین بالادستی پہ نہیں ہونی چاہیے، سب پہ ہونی چاہیے۔ لیکن بات کرنے میں اور ساتھ مل کے ان کے ساتھ حکومت میں جانے میں بڑا فرق ہے۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا ایک بیانیہ ہے انٹی کرپشن کا، ٹرانسپیرنسی کا، میریٹوکریسی کا، اس پہ آپ ٹیمپرریلی عارضی طور پہ کمپرومائز کرتے حکومت میں جانے کے لیے۔ ہم حکومت تو حاصل کر لیتے، لیکن حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، نظریہ یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ آج بی بی مریم کے پاس، مریم صاحبہ کے پاس سب کچھ ہے، اقتدار ہے، طاقت ہے، پروٹوکول ہے، سب کچھ ہے، بہت سارے مشاہیر ہیں، نہیں ہے تو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب اب اپنے نظریے پہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ یہ تو اپوزیشن کے بیانیے ہیں۔ جب آپ اپوزیشن میں آئے ہیں اب تو سویلین بالادستی کی بات کریں، جب وہ اپوزیشن میں تھے تو ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے۔ یہ تو اپوزیشن کے بیانیے، جب آپ کی حکومت تھی تو تب حالات کچھ اور تھے، نہ آپ نے ٹرانسپیرنسی پہ بات کی، نہ آپ نے کرپشن کا خاتمہ کیا۔ ہائیسٹ ٹرانسپیرنسی کی آپ دیکھیں تو آپ کی حکومت میں سب سے زیادہ وہ ہوا ہے کرپشن کا انڈیکس۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ کا آج اگر آپ کے گزرے ہوئے کل سے اور آپ کا آنے والا کل آپ کے آج سے ڈیفرنٹ نہیں ہے، یعنی کہ if you're not wiser with time، اس کا مطلب ہے آپ نے لوز کیا ہے۔ میں اب آن کیمرہ قوم کے سامنے تو اپنی غلطیاں نہیں گنواؤں گا، مطلب ہم فرشتے تو نہیں ہیں، ہم پہلی بار حکومت میں آئے، یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں، ملک سے وفاداری ہوں، کرپشن کے خلاف ایک ہوتا ہے نا، ایک آدمی کرپشن کو ناپسند کرتا ہے، ایک اس سے دل سے نفرت کرتا ہے۔ میں نے عمران خان صاحب کو کرپشن سے دل سے نفرت کرتے دیکھا، بلکہ باتوں سے باتیں نکلتی ہیں۔ 17 ستمبر آئی ایم گڈ ایٹ فگرز، وہ تھوڑا سا انجینئرنگ کا بیک گراؤنڈ بھی ہے۔ 17 ستمبر 2018 کو میں وزیر بنا، کوئی دوسری تیسری کابینہ کی میٹنگ تھی، اور یہ بات جب میں کر رہا ہوں، کچھ میرے دوست جو ابھی اس کابینہ میں تھے ان کو یاد آ گیا ہوگا، خاص کر حماد کو آ گیا ہوگا۔ حماد حضر کے ساتھ میں نے اس پہ بار مکالمہ کیا تھا۔ خان صاحب جب میٹنگ ختم ہوئی، اعظم خان صاحب نے سارا ایجنڈا ایگزاسٹ کروا دیا، جو سرکاری ایجنڈا ہوتا ہے، جو سیکٹری صاحبان ہوتے ہیں۔ میٹنگ ختم ہوگی، خان صاحب نے کہا میٹنگ ختم ہوگی، انہوں نے کہا جی ایجنڈا ختم، انہوں نے کہا تمام سرکاری لوگ باہر جائیں، میں اپنے لوگوں سے کچھ بات کروں گا۔ سیکٹری صاحبان سارے چلے گئے، اعظم خان صاحب بھی چلے گئے، جتنے سرکاری لوگ تھے صرف خان تھے اور ہم تھے۔ اور خان صاحب نے 2-3 باتیں کی۔ خان صاحب نے کہا، ہم لوگوں کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں کہ میں سیاست کرنے نہیں آیا، میں یہ ملک ٹھیک کرنے آیا ہوں، میں اپنی حکومت قربان کر دوں گا، لیکن خان صاحب ہمیں اس طرح کہا کہ میں تم لوگوں میں کسی کرپٹ کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ لیول ہے اس کا، خان کا۔ لیکن بہت سارے لوگوں نے پھر آپ نے دیکھا کہ ان کے خود اپنے خان صاحب پہ ہمیں زیادہ چیک رکھنا چاہیے تھا، اب بھی رکھنا چاہیے۔ میں نے گنڈاپور صاحب، علی امین بھائی جو ہیں بھائی کی طرح ہے، کھٹے، میں، وہ، مراد، ہم تینوں کا ایک بہت ہی دوستی کا نزدیکی تعلق رہا ہے۔ اللہ کرے مراد صاحب باہر ہیں، چھوٹا بھائی ہے، اللہ کرے، وہ ہوپ ہے پاکستان کی، مڈل کلاس کی ہوپ ہے۔ کوئی بھی مڈل کلاس کا بچہ سوچ سکتا ہے کہ میں مراد کی طرح فیڈرل منسٹر بنوں گا۔ میں سمجھتا ہوں سسٹم کو اس کو موقع دینا چاہیے، مراد کو باہر آنا چاہیے۔ تو یہ وہ تو خود ابھی روپوش ہے نا، آنا چاہیے، ویسے منظر عام پر آنا چاہیے۔ دیکھیں ان کو راستہ ملے گا تو آئیں گے نا، مطلب جس طرح کی سچویشن ہے۔ میں تو یہ بات، آپ بھی تو روپوش ہو سکتے تھے۔ دیکھیں بس شاید جو وکیل کا کوٹ ہوتا ہے وہ تھوڑی سی آپ کی ایک، آپ کو ایک ہوتا ہے کہ یار میں عدالت کے سامنے، میں اپنی مرضی سے تو گرفتار نہیں ہوا، نہیں آف کورس نہیں ہوئے تھے، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا کہ آپ آبرو کے ساتھ واپس آئے نا، عزت کے ساتھ واپس آئے۔ میں تو خان صاحب کی بیل پہ جا رہے تھے، اور وہ لیگل ٹیم کا، میں ڈائریکٹ تو ان کا وکیل نہیں ہوں، لیکن وہ لیگل ٹیم کے ساتھ اٹیچ ہوتے تھے جب وہ آتے تھے سپریم کورٹ کے سامنے، اور وہ میرے خیال میں
11 को जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया था उमर साहब ने, अता बंदियाल साहब ने, तो मैं उस पे जा रहा था, वो उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। मैं शायद उनको अच्छा लगा और फिर इतना अच्छा लगा कि वो फिर सिलसिला। लेकिन अभी मैंने देखा कुछ दिन पहले आप गए तो उसी जेल के सिपाहियों ने आपको जो है, पुलिस वालों ने आपको, मेरा वादा था उन जेलियों से जो मेरे वो साथी थे। साथी क्या मतलब, आप जेल में जब होते हैं तो आपकी कोई दुनियावी तो लालच नहीं होती, तो मोहब्बत का एक रिश्ता हो जाता है, आप दूसरे का ख्याल रखते हैं। एक मेरे पड़ोस में कुछ जेली थे, कुछ प्रिजनर्स थे। सुबह नमाज के बाद जब मैं तिलावत करता था तो उनके हाथ में चाय की प्याली होती। मेरा वो खून का रिश्तेदार तो नहीं था, हर सुबह वो चाय उसकी तैयार होती थी, मैं ऊपर देखता था, वो कहते थे सर चाय ले लें। बिल्कुल ये बात है। अच्छा, मैं जो बात कर रहा था वो रह गई। लेकिन हम एहतसाब की बात कर रहे थे, आप कह रहे थे हुकूमत बन रही थी ना अभी ये सूबाई हमारी, तो अली अमीन भाई से मैंने ये बात की कि भाईजान आपने शेर की नज़र रखनी है, सूबाई हुकूमत में करप्शन का कोई स्कैम नहीं होना चाहिए, खिदमत आप करें, तरक्याती काम कम हो, पार्टी के अंदर इतने इख्तलाफात हैं, आपकी पार्टी कैसे कोई तहरीक कर सकती है, हुकूमत गिरा सकती है? एक ग्रुप कुछ कहता है, ग्रुप कुछ कहता है, ये अच्छा देखें, ये सब मैं इसके एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप और मैं बैठे हैं और इतने ज़माने से आप मेरी जो है वो एक बहन की तरह हैं और बेशुमार प्रोग्राम हमने इकट्ठे किए हैं। मेरे ख्याल में 20 नुकात पे जब हम बहस करते हैं प्रोग्राम में 19 पे इख्तलाफ होता है और एक पे वो नतीजा नहीं निकलता। तो क्या हमने प्रोग्राम में मैंने आना छोड़ दिया? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अच्छा, आपके और मेरे बीच में क्या इस्लाम पे, पाकिस्तान पे इख्तलाफ हो सकता है? क्या हुर्मत रसूल पे हो सकता है? नहीं, क्या फ़लस्तीन पे हो सकता है? बिल्कुल। क्या कश्मीर पे हो सकता है? नहीं हो सकता ना।